اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج کے درس میں انشاءاللہ موضوع درس یہ ہوگا کہ شرک کیا ہے، شرک کی تعریف، کیونکہ ہم نے الحمدللہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں پڑھا ہے اور دروس سابقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک۔ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا جو جرم ہے، اتنا بڑا جو گناہ ہے، جو اتنی بڑی گمراہی ہے، ظلم عظیم ہے، تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن کلمے کو سمجھتے نہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اللہ نہ کرے، خدا بچائے، جی شرک سے خدا بچائے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ لیکن کیا ہم شرک کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ صرف ایک لفظ سنا ہوا ہے کہ شرک بری چیز۔ اب یاد رکھیں کہ شرک کا ایک معنی تو ہے لغوی، باعتبار لغت، کیونکہ ہر چیز کے یاد رکھیں دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے باعتبار لغت کے، ایک ہوتا ہے اصطلاح شریعت۔ جیسے اب الحمدللہ اب حج کرتے ہیں، حج، تو حج کا لغوی معنی جو ہے قصد ہے، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لیکن جب ہم اس کا اصطلاحی معنی کریں گے تو پھر حج کے احکام، حج کے مناسک، حج کے فرائض، حج کے واجبات، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جیسے آپ لفظ نماز ہے صلاۃ، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، تو اب اس کا دعا بھی معنی ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہے۔ لیکن جب ہم لفظ صلاۃ سے اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی لیں گے تو پھر وہ نماز اور اس کے شروط اور اس کے ارکان اور اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے مستحب کے سارے آتے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ شرک کا لغوی معنی تو ہے شریک بنانا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی سے ساجھیداری کرنا، شراکت کرنا۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ بلڈنگ آپ کی ہو گیا؟ نہیں جی اس میں میرے ساتھ کچھ شریک ہیں، یہ بزنس آپ کا ہے؟ نہیں جی اس میں کچھ لوگ اور بھی شیئر ہولڈر ہیں، اور بھی میرے شریک ہیں، اور بھی ڈائریکٹرز ہیں۔ تو کسی چیز میں شرکت کرنا، ساجھا کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک، شریک۔ اسی سے ہے شرک، اسی سے ہے شریک، اسی سے ہے مشارکت۔ اسی کو جمع عربی میں آتی ہے شرکا، مادہ وہی ایک ہے کہ جب آپ نے ایک مکان میں کسی کو حصے دار بنایا، شریک ہو گیا، زمین میں بنایا، شریک ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے بعض پنجابی علاقوں میں کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ہمارا شریکہ ہے، یعنی رشتہ داری ہے، کیونکہ رشتہ داری میں بھی تو آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں اللہ کے سوا کسی غیر کو شریک بنائے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بات جو ہے دیوبندی علماء کہتے ہیں یا نجدی علماء کہتے ہیں، وہابی علماء کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں۔ بھئی یہ تعریف جو ہے شرک کی، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہے۔ اس وقت تو ابھی یہ مولوی پیدا بھی نہیں ہوئے، بلکہ یہ شرک کی اصطلاحی جو شرعی ترجمہ ہے وہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ تو اس کو کسی پارٹی پر محمول کر کے اپنے آپ کی جان چھڑانا یا اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ بالکل ایک جاہلانہ بات۔ یہ دیکھو جی یہ تو وہابی یوں کہتے ہیں، یہ دیکھو جی فلاں یوں کہتے ہیں۔
بھائی یہ تعریف تو وہ ہے کہ جب سے اللہ کے رسول آئے، اللہ کی توحید لائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو توحید کے مقابلے میں شرک تھا، تو توحید کی تعریف بھی اسی وقت سے اور شرک کی تعریف بھی اسی وقت سے، کسی کے بنانے سے تو نہیں بنتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے یا اللہ کے صفات یا اللہ کے افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اختیارات میں اللہ کے سوا کسی غیر کو، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو بتوں کو کرتے مشرک ہوتا ہے نا۔ لفظ قرآن میں عام ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ سے برے، اللہ کے بغیر، غیر اللہ۔ اب وہ کوئی ہو، زندہ ہے، مردہ ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، ولی ہے، عبد صالح ہے، کوئی ہے، وہ سب اللہ کے سوا میں سب آ گئے۔ اچھا، شرک فی الذات کا کیا معنی ہے؟ اس کو آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو اللہ آسان کریں گے۔ شرک فی الذات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے۔ جیسے کہ بعض فرقے پیدا ہوئے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں دو ہے، وہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک خدا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا خیر بھی پیدا کرے، پھر وہی خدا شر بھی پیدا کرے؟ پیدا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی خدا ہے، وہ بھلائی بھی پیدا کرے، برائی بھی پیدا کرے۔ وہی خدا ہے، وہ نور بھی پیدا کرے اور ظلمت بھی پیدا کرے، اندھیرا بھی پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی دو۔ اب وہ اللہ کی ذات میں شرک کریں، وہ کہتے ہیں ایک نہیں ہے، وحدہ لا شریک نہیں ہے، بلکہ دو ہیں، ایک یزدان ہے، ایک آرمن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے کام خیر والے ہیں وہ یزدان، اور جتنے امور شر کے پیدا ہوتے ہیں وہ آرمن پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا سے دو متضاد چیزیں کیوں پیدا کرے؟ اس لیے وہ دو خداؤں کے قائل۔ یہ اس کی ذات میں شرک ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات کو اب دو بنا دیا، ایک کے بجائے دو خدا بنا۔ اسی وہ عقیدے سے آپ دیکھیں نا، جو ہندو مذہب ہے، حالانکہ وہ مذہب تو ہے کوئی نہیں، ایسے بچوں نے گڑا ہوا ہے، وہ اسی تصور سے پھر ایک کے جب دو بنے تو دو کے چار بنے، چار کے پھر 10 بنے، پھر 100 بنا، پھر لاکھ بنے، پھر کروڑ بنے، بنتے گئے۔ اسی لیے ان کے بھی عقائدے میں ہوتا ہے کہ یہ جناب قہر کی دیوی ہے۔ جب کسی دشمنوں پہ قہر کی درخواست کرنی ہو تو قہر کی دیوی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا بالکل تو نیست و نابود کر دے، نشٹ کر۔ اور جب انہوں نے کوئی مہربانی مانگنی ہو کہ جی بارش نہیں ہوتی، فصل ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، تو پھر مہر کی دیویاں الگ ہیں اور قہر کی دیویاں الگ ہیں، کالی دیوی الگ ہے۔ انہوں نے بھی اصل میں وہ ذہنوں میں وہی تقسیم بنا لی ہے کہ خیر کرنے والے دیوتا الگ ہوتے ہیں اور شر کرنے والے دیوتا الگ۔ اب وہ بڑھتے گئے، اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں پوجنے والے کم ہیں، دیوتا زیادہ ہیں، 35 کروڑ تک پہنچ گئے۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اب جناب ان کا جب ذات میں دو بنا لیے تو ذات میں شرک آ گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ ہے کہ دو تو نہیں بنا، لیکن وہ اللہ کی ذات میں سے کسی ایک حصے کو جدا کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کی ذات میں سے ہے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے غلط عقیدہ اور قرآن میں بھی ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں میں سے اس سے کچھ حصہ بنا لیا۔ جیسے ہمارے ہاں عقیدہ ہے اور بڑا زور شور سے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نور ہیں، اور بھئی نور کیسا ہے؟ کیونکہ جب لفظ نور آ گیا تو اب آگے جھگڑا ہوگا بھی کون سا نور، کہ چلو ہم نے مان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو نور سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ایک نور سورج میں ہے، وہ بھی نور ہے، چاند میں ہے، وہ بھی نور ہے، ستاروں میں ہے، وہ بھی نور ہے، اور اسی طرح ابھی لائٹوں میں ہے، یہ بھی نور ہے، تو کون سا نور؟ انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے سب کا مشرکین نے اللہ سے ایک جز نکالی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی نور، اور اسی لیے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کا نور کہتے ہیں پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور کیا تھا؟ کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے، اور ہمیشہ من جو ہے نا
اکثر استعمال اس کا تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی گویا وہ بھی خدا کا ایک جز ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ بھی شرک فی ذات ہے، یاد رکھو۔ اللہ کو جز کرنا، اللہ کے ٹکڑے بنانا، اللہ کے نور کو تقسیم کرنا، اس سے پھر کسی کا حصے دار بنانا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نور ہے، ہم تو اپنے ابا جان کو بھی لکھ دیتے ہیں حضور پر نور، ہم تو استاد کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم اور پر نور، حضور پر نور۔ پتہ نہیں کیسے نور سے پر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ نہیں آیا۔ آج نور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کھاتے روٹی ہیں۔ ایک ذہن ہے، بنا دیا گیا ہے، ایک تخیل ہے، اور اس کو لفظ احترام بنا دیا گیا، اور اس کے مقابلے پہ لفظ بشریت جو ہے نعوذ باللہ وہ توہین کا لفظ بنا دیا گیا۔ یعنی جو تو نور مانے وہ تو بالکل ٹھیک عاشق ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو، اور پھر نور بھی اللہ کے نور کے ٹکڑوں میں سے۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اللہ کو دیکھا، فرمایا نور انا اراہ، تو ایک نور ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے بندہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھو وہ بھی نور والی حدیث، ادھر سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور پھر وہ نور یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا تھا، تبعیض تھی۔ یہ اللہ کی ذات میں براہ راست شرک ہے۔ ایک بات یاد رکھ، یہ چھوٹا موٹا شرک نہیں۔ اب جناب آگے نور اور بشریت کی بحث جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ آئے گی، لیکن آپ ابھی تو صرف یہ سمجھیں کہ شرک فی ذات کیا ہے۔ خدا دو مانے، شرک فی ذات۔ اللہ کا کوئی ٹکڑا مانے، یہ بھی شرک فی ذات ہے۔ اچھا اللہ کا بیٹا مانے، تو بیٹا بھی تو بندے کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اولاد حصہ ہے نا بدن کا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے حصہ، میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسری روایات میں آپ نے فرمایا کہ اولادنا اکبادنا، اولاد تو ہمارے جگر ہیں۔ تو اب اگر خدا کا بیٹا مانے تو گویا خدا کا ایک حصہ مان رہا ہے نا، چونکہ اولاد تو خدا کا، اولاد جو ہے ماں باپ کی ایک جز ہے، حصہ ہے۔ تو یہ وہ شرک ہے جو یہودیوں نے کیا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اب ان کے کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹے کا معنی یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ کی بیوی ہے، معنی یہ ہے کہ جیسے انسان کسی سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طالب العلم استاد کو پیارا ہے، وہ پوچھے جی یہ کون؟ کہتے میرا بیٹا ہے۔ بندہ بعض اوقات گھر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جی میرا نوکر ہے، کہ نہیں جناب یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ابن اللہ کہتے ہیں یہ بعض لوگوں کی تعویل ہے، ورنہ تو باقاعدہ انہوں نے اللہ کے لیے بیوی مانا ہے۔ اتخذ صاحبۃ وولدا، متخذ صاحبۃ وولدا، اللہ تو بیوی سے پاک ہیں، اولاد سے پاک ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ بات بھی کرو کہ اللہ نے پیار سے بیٹا بنایا ہے، تو کسی جگہ تو قرآن کا، تورات کا، انجیل کا حوالہ دو نا کہ اللہ نے فرمایا میں نے بیٹا بنایا۔ یہ تم کہہ رہے ہو نا، یہ تو تمہاری تعویل ہے۔ ہمیں چلو قرآن کو تم نہیں مانتے ہو، انجیل کو تو مانتے ہو نا، اسی انجیل سے یہ دکھائیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو کہہ دیتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زید حضور کا بیٹا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ سب کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ حضور پاک نے ان کو محبت میں متبنہ بنایا ہے، حقیقی بیٹا تو نہیں ہے۔ لیکن حضور نے نہیں چھپا، فرمایا زید میرا بیٹا۔ اسامہ پھر زید کے بیٹے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے اتنے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں کہ گویا میرے بیٹے ہیں، تو کوئی حوالہ تو ہونا۔ آپ کے کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، آپ کہتے ہیں بیٹا ہے، تو کوئی حوالہ تو چاہیے نا۔ اچھا اگر پیار سے نبی بیٹا بن جاتا ہے تو نبی تو 1,24,000 ہے،
پھر باقی انبیاء کو کیوں نہ بیٹا کہا جائے؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا جائے؟ بات کو سمجھیں کہ بھائی چلو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا جھگڑا ہے، لیکن پہلے پیغمبروں سے تو جھگڑا نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی نبی اور رسول اس یعنی اتنا شان والا ہوتا ہے کہ وہ پیار میں اللہ کا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے، نعوذ باللہ، تو پھر تو سارے نبی کہلائیں۔ تو اس لیے یہ بھی شرک فی الذات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ اور نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، اور اس کے بعد مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ بھائی کیوں، کیسے بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، ایک تو لفظ ملائکہ اس میں تانیث ہے، تا تانیث کے لیے ہے، تو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکے نہیں لڑکیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی بھیجے ظاہر ہیں، مخلوق بھیجی ظاہر ہے، فرشتوں کو چھپایا ہوا ہے، چھپایا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، وہ تو لڑکیاں گھر میں چھپ کے رہتی ہیں، اور کہتے ہیں اللہ میں نے بھی چھپایا ہوا ہے نا، فرشتے نظر ہی نہیں آتے۔ تو ان کا عقیدہ تو یہ بھی شرک فی الذات۔ اچھا، بعض لوگ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے اندر ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ عقیدہ جو ہے تثلیث کا کہ تین میں ایک خدا۔ اسی لیے ان کے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشان بناتے ہیں، یا کہیں اسٹار بناتے ہیں، یا کہیں کوئی ایسے مونوگرام بنتے، اس میں اپنی تثلیث کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جتنے آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسکاؤٹ ہوتے ہیں، یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ سلام جو کرتے ہیں وہ بھی 3 انگلیوں سے، اصل وہ تثلیث کا عقیدہ دماغ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک فی الذات ہے کہ 3 میں ایک خدا ہے، یہ بھی شرک فی الذات۔ اچھا، اور اسی طرح سمجھیں کہ شرک فی الذات یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو بشر ہے، انسان ہے، لیکن اس میں اللہ کی ذات جو ہے نا حلول کر گئی ہے، اور اب ظاہری طور پر تو بشریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر خدا ہے کہ ظاہر میں تو۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے عقیدے میں نے عرض کیا نا، یا یہود نے بنائے یا نصارہ نے بنائے، اور اس کے بعد یہ سب کے سب روافض نے بنائے، شیعہ نے بنائے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے، حتیٰ کہ ایک فرقہ ہے پوری دنیا میں حلولیہ۔ اسی طرح باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو نصیری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بات اسی کے قائل ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے، باقاعدہ وہ اس کے قائل ہیں کہ نصیری جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہیں، ویسے دنیا میں اس لباس میں تشریف لائے ہیں۔ اور حلولیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی تو انسان ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رافضی، کوئی بھی شیعہ کبھی آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا یا علی مدد، دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد۔ عام علی ممکن ہے دھوکہ لگ جائے کہ کون سا علی، یا علی میں تو لفظ علی تو مطلق ہے نا، کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، کیا پتا کہ بھئی علی کون سا، مکے والا، مدینے والا، انڈیا والا، بنگلہ دیش والا، پاکستان والا؟ انہوں نے کہا نا او مولا علی مدد، جو اصل خدا ہے، جس میں خدا اترا ہوا، کیونکہ ہوا مولاکم واللہ مولاکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ تھا، نے کہا او مولا، اور آگے مدد، کیوں مدد کرنے والا تو خدا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاید کہہ دیں السلام علیکم، لیکن پہلے وہ وہی لفظ کہیں گے تاکہ اپنے عقیدے کو دہرائیں اور دماغوں میں ڈال دیں۔ تو یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ اور اسی طرح بے عین ہی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لباس بشریت میں ہیں اور اپنے آپ کو بشر بھی فرماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک پردہ ہے، اندر میں تو آپ خود خدا ہیں۔ اور صرف یہ باتیں یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ میں کوئی افسانہ بیان کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو کتابوں میں ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے
اور سدرۃ المنتہا کے بعد جب حضور رف رف پہ بیٹھے اور جبریل رک گئے، ان کی حد ختم ہو گئی اور حضور آگے گئے آگے گئے آگے گئے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ پہنچ گئے تو اب جبریل نے جو دیکھا تو دیکھا کہ کمال ہے، اور یہ تو اوپر تو وہی آپ ہیں۔ تو حضرت جبریل حیران ہو کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا حضور وہ نیچے بھی تو آپ تھے، اب عرش پہ بھی آپ ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا پھر وہاں سے آنے کی اور یہ جانے کی اور اس کا کیا مسئلہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا بس تمہاری حد عقل یہاں تک ہے، تمہاری حد پرواز یہاں تک ہے، بس آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب جبریل نے یوں کر کے دیکھا نا عرش پہ تو آپ تھے اور مدینے میں بھی آپ تھے، تو وہ حیران رہ گیا۔ اسی کو انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ یعنی یہ بات تو یہودیوں اور نصارہ کو بھی نہیں سوجی۔ انہوں نے کہا کہ تین میں ایک ہے، پتہ نہیں ہمیں کہ کون ہے، لیکن ہے ان تین میں کوئی ایک خدا۔ لیکن یہ لوگ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر وہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی عرش پہ مستوی تھا وہی مدینے میں۔ فرق کیا ہے؟ بلکہ لکھا ہے کہ جی احد اور احمد، کہتے ہیں جی میم نکال لو تو کیا بنے گا؟ احد۔ صرف میم کا ایک پردہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی دونوں کے نام میں کیسا ہے کہ بس صرف میم نکالو خدا بن جائے، اور اگر احد میں ہم میم لگا دیں گے تو احمد بن جائے۔ یعنی خدا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہوا کہ جب چاہیں ہم میم لگا دیں، جب چاہیں ہم نکال لیں، اور جس کے ساتھ چاہیں لگا دیں اور جس کے ساتھ چاہیں نکال دیں۔ اچھی بات ہے۔ انا للہ و تو یہ ہے شرک فی الذات۔ اچھا بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ بعض نے تو کہا نا کہ حضرت علی میں حلول کر گئے، حضرت علی مولا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی مصطفیٰ بھی ہیں خدا بھی ہیں، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میرا مرشد جو ہے نا، جس سے میرا تعلق ہے، میرا مرشد، یہ ظاہر میں تو میرا مرشد ہی ہے نا، پیر ہے نا، اصل میں تو یہ خود خدا ہے۔ اور یہ باتیں میں فسانہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر کریں کہ توحید کے دروس کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، اللہ ہی توفیق دیں گے۔ یہ ہے بڑا سخت، توحید ہے بڑی کڑوی، برداشت نہیں ہوگی آپ سے۔ میں کس سے کہانیاں شروع کروں نا تو مسجد بھر جائے گی ان کا۔ اگر بندے اکٹھے کرنے ہو نا تو کل سے کسے شروع کر دیتے ہیں، چل دیکھیں ادھر لوگ بیٹھے۔ کیوں؟ توحید ہضم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس قدر بڑھ گئے کہ اب یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر اللہ کا بیٹا۔ اچھا پتہ ہے اللہ کا بیٹا کیوں کہا اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات جو کہ مشہور ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے کہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند ہی آدمی تھے، حضرت عزیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوشع ابن نون، جن کو تورات و انجیل یاد تھی، ورنہ تورات انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ کتابیں اس کے ایسے حافظ نہیں ہوتے تھے جیسے قرآن کے ہمارے ہاں حافظ ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب تورات ان سے گم ہوئی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بحفظ الغیب تورات لکھ دی دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیں نا، اس کو خدا کی بات ایک بھی نہیں بھولی، ایک لفظ میں بھی غلطی نہیں کی، زبر زیر میں بھی غلطی نہیں کی، اس اللہ کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی باتوں کو بہت یاد رکھا ہے اس نسبت سے انہوں نے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہودیوں نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے، نصارہ کی ایک جماعت نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے، دوسری جماعت نے کہا کہ ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے، چوتھی جماعت نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خود مسیح ہی اللہ ہے، خدا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ جب سورۃ نجم پڑھیں گے تو اللہ نے پہلے جب رسالت کی شان بیان کی، جبریل کی شان بیان کی، محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی کہ میں نے ایسا نبی بھیجا، ایسا پیغمبر بھیجا، ایسی وحی اتاری، اور جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم دی، اور جبریل کا یہ مقام تھا، اور اس کے بعد فرماتے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، اس خدا کو چھوڑ کے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کس کو خدا بنائے ہوئے؟ لات کو، عزا کو، منات۔
کچھ عقل تو کرو. کوئی 18 19 20 کا فرق ہوتا تو چلو کچھ تم مان لیتے. ایک طرف وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور ایک طرف یہ ہے جو بالکل تمہارے محتاج ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. اور آگے قرآن پھر رد کرتا ہے کہ الکم الذکر وله الانثی، کہ اے ظالمو یہ تم نے کیا کیا، تلک اذا قسمۃ ضیزی. اللہ نے فرمایا اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو کہ دعا کرو اللہ لڑکا دے، اولاد نرینہ دے، دوائیں دیتے ہو، علاج کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، ان کی ولادت پہ تمہیں خوشی کے بجائے غم لاحق ہوتا ہے، آر لاحق ہوتی ہے. تو جو اچھی چیز ہے وہ اپنے لیے چن رہے ہو، اور جو بری چیز ہے وہ خدا کے حوالے کر رہے ہو. عجیب بات ہے، بڑی اچھی تقسیم کر رہے ہو کہ تمہارے نزدیک تو لڑکیاں بری ہیں، تو جو بری ہیں وہ تو اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں، اور لڑکے تم نے اپنے لیے رکھ لی. یہی تمہارا عقل ہے، یہی تمہاری سمجھ ہے. تو دیکھیں ان کا یہ شرک تھا. اور بعد میں یہ عقیدہ رکھا حلولیہ کا کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، یہ بھی شرک فی ذات ہے. اور اسی سے وہ بڑا قصہ مشہور ہے نا کہ منصور نے کہا تھا انا الحق. یہ آج تک لوگوں کو بڑا سناتے ہیں نا کہ یہ جی وہابیوں کو تو پتہ نہیں نا، وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا نا انا الحق کو، وہ تو منصور کے پردے میں خدا بول رہا، وہ تو اللہ اندر تھا نا، وہ کہتا تھا انا الحق، منصور تھوڑا کہتا تھا. وہ کہتے ہیں خدا اندر تھا، بول تو خدا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ منصور کے اندر تھا، دیکھنے میں تو سامنے منصور تھا نا، تو ان وہابیوں نے کفر کا فتویٰ لگا کے مروا دیا منصور کو. اصل تو ان کے پاس وہ آئینہ کی نہیں تھی جو خدا کو دیکھ سکے. تو اسی لیے وہ ان الحق منصور والا ہے. اور اسی لیے ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارا جو علاقہ ہے جہاں کے اصل ہمارے یعنی خاندان ہے، برادری ہے، وہاں ایک جگہ ہے، ایک کا نام ہے چاچڑا، شہر کا نام ہے، اور ایک کا نام ہے کوٹ مٹھن، یہ بھی علاقے کا نام ہے. تو ان کے جو بزرگ تھے اس زمانے میں، وہ تو خیر عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. لیکن ان کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنے اور عشق میں بڑھے، تو انہوں نے سرائیکی زبان میں بعض ایسی باتیں کہی ہیں، اللہ معاف کرے. میرے خیال میں اگر سابقہ زمانے کا کوئی مشرک ہو تو شاید وہ بھی سن کے بھاگ جائے. اب وہ کوٹ مٹھن چونکہ آمنے سامنے ہے، درمیان میں دریا ہے، تو اس نے محبت میں آ کے کیسے تشبیہ دی. وہ کہتا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈس دے، کہ چاچڑا میرے لیے ایسے ہے جیسے مدینہ منورہ ہو، اور کوٹ مٹھن بیت اللہ، اور کوٹ مٹھن میرے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو. اور میرا جو پیر ہے نا، ظاہر میں ہے پیر فرید، باطن میں ہے اللہ. یہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے بالکل، بس لیکن فرید بھی تو اللہ کا نام ہے نا. وہ کہتے ہیں جی بس یہ غلام ہٹا دو تو بس ٹھیک ہے، فرید ہے نا. یہ ہے شرک فی الذات، جس کو آدمی کبھی سوچتا نہیں. یہ تو اتنا بڑا شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک بنائے، اللہ کو کسی میں حلول کا عقیدہ رکھے، یا اللہ کے ٹکڑے کر کے کسی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کے پیش کرے، یا اللہ کا بیٹا مانے، یا اللہ کی بیٹیاں مانے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی شکل میں نیچے مانے. یہ سب شرک فی الذات. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے، حالانکہ اس کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں، کہ آپ سارے قرآن کو دیکھیں گے تو اللہ نے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اپنی وحدانیت کے لیے نہیں بیان. کہیں فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، ایک، اور کہیں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ظالموں، تم اللہ کے لیے جو بیٹے بناتے ہو، تقاد السماوات یتفطرن،
یہ تو قریب ہے کہ تمہاری اس غلط بات سے تمہارے اللہ کی ذات کی شان کے خلاف ایسی بات کہنے سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، اور زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں۔ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ ظالم ہو، اس کی شان کو یہ زیبا نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے، کیونکہ جب ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، ساری کائنات اس کی مملوک ہے، ساری کائنات اس کی ملک ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی، کہ ساری کائنات ہی اس کی۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ اللہ کے سامنے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مانگنے والے ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، من فی السماوات والارض۔ اور اللہ نے فرمایا آج اگر تم میری ذات سے شریک کر رہے ہو، یاد رکھو کہ تم سب نے پھر میری طرف آنا ہے، اور میری طرف جب آؤ گے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم نے اکیلے آنا ہے، وہاں یہ تمہارے چھڑانے والے بھی نہیں ہوں گے، شرکاء بھی نہیں ہوں گے، جن کو تم نے خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا ہے، وہ بھی برات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ عقیدہ رکھو۔ تو یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو شرک کے ہر قسم سے ایجاد عطا فرمائے۔ اب دوسرا سمجھیں، شرک فی الذات کے بعد ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا کیا معنی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں، اللہ معاف فرمائے، بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ شرک فی الصفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت خاص جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس میں کسی غیر کو شریک بنائے۔ کیا مانا؟ وہ صفت کسی دوسرے میں بھی مانے، تو اس کا معنی ہے شرک فی الصفات۔ کیا معنی؟ صفت علم۔ اب بات کو سمجھیں کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، یہی تو دھوکہ لگتا ہے نا، اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، یا معطلہ بن گئے، یا مشبہہ بن گئے، یا تعطیل میں چلے گئے، یا تعویل میں چلے گئے، یا تشبیہ میں چلے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بات کو سمجھیں، وہ یہ کہتے ہیں مثلا صفت علم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم کامل ہے، علم محیط ہے، علم ازلی ہے، علم تام ہے، اس میں کسی غیر کو شریک بنائے تو اب شرک آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ، ہر غیب جاننے والا اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ذرہ ذرہ خدا کے علم میں۔ اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر جب آپ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ملتزم کے سامنے، مقام ابراہیم پہ، یا اور کسی بین الرکنین، یا صفا پہ، یا مروہ میں، حج میں آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا منظر کہ کیسے دنیا کے کائنات سے، من اقطار الارض من کل فج عمیق، کائنات دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے، اور ہر آدمی کی اپنی بولی، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی بلوچی میں بول رہا ہے، پھر کوئی بروہی زبان بول رہا ہے، اس کے بعد جناب کوئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بنگالی بنگلہ میں بول رہا ہے، کوئی برمی زبان میں بول رہا ہے۔ اچھا صرف عربی دیکھ لو تو عربیوں کی زبان کا کتنا فرق ہے۔ اب اگر کوئی الجزائر کا عربی بات کرے آپ نہیں سمجھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی مراکشی عربی بات کرے آپ کو پتہ نہیں لگے گا، حالانکہ وہ بھی عرب ہے۔ صرف عرب کے اندر کتنے لغات ہیں، کتنے لحن ہیں، کتنے اختلافات ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں جناب کہ اردو کے اندر جو ہے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ اپنا اردو، اگر دلی والوں کی اردو سنو گے تو الگ ہے، لکھنؤ والوں کی الگ ہے، حیدرآباد والوں کی تو بالکل الگ ہے۔ وہی ایک لفظ ہوگا، وہاں لوگ کہلائے گا، یہاں لوکاں کہلائے گا، ایک لفظ ہے۔
تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر بندہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہے اور ہر بندہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے. وہ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, شاعر تھے بہت بڑے, شاعر احرار مرزا جہاں باز. تو بڑے مجاہد آدمی تھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑا یعنی تحریک آزادی میں حصہ لیا اور 11 سال قید کاٹی. عطا اللہ شاہ بخاری اور ابوالکلام آزاد اور اس دور میں اجمل خان ان لوگوں کے ساتھیوں میں تھے. تو بہرحال وہ آخری عمر میں آتے تھے, ملتے تھے. تو تھے بڑے ماشاءاللہ وہ لطیفہ سنج, یعنی بڑے مزاح کرنے والے, خوش اخلاقی سے بات کرنے والے, اور ایسے لطیفے سناتے تھے کہ بندے لوٹ پوٹ ہو جائیں. تو وہ خیر جناب ایک دن مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھے تھے. تو ساتھ ہی کوئی آدمی بیٹھا تھا, وہ دعائیں بیچارہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما, یا اللہ مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما, یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما, یا اللہ یقین نصیب فرما. دعائیں مانگ رہا ہے. اور یہ مرزا صاحب بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ میاں ایک گھر عطا فرما, اللہ میاں ایک کار بڑی اچھی عطا فرما, اللہ میاں آپ بڑھاپے میں کوئی اچھی سی بیوی بھی عطا فرما. تو یہ اپنے یہ شروع ہے. تو اس نے 1 منٹ تو آدھا منٹ تو صبر کیا. 1 منٹ کے بعد وہ بوڑھا آدمی تھا, بزرگ آدمی تھا, وہ بھی اس سے صبر نہ ہو سکا. اس نے اپنی دعا تو چھوڑ دی. اس نے کہا بھائی کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مانگ رہے خدا کے کعبے میں بیٹھ کے؟ ابھی الو کا کبھی عورت مانگتا ہے, کبھی سارا مکان مانگتا ہے, کبھی اللہ میاں سے کار مانگتا ہے. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تو بڑے آرام سے بالکل نہیں ہنسے اور دیکھ کے کہا کہ بزرگوں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, بندہ وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو, میرے پاس تو کار اور مکان نہیں ہے, میں وہ مانگ رہا ہوں. جو چیز کسی کے پاس ہو بھلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے. انہوں نے کہا ہمیشہ ہر بندہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. میں بھی 1.5 گھنٹے سے سن رہا ہوں کہ اللہ سے ایمان دے دو فلاں, اس کا معنی تمہارے پاس نہیں ہے. میں تو میرے پاس ایمان بھی ہے, اللہ پہ یقین بھی ہے, عقیدہ بھی میرا ٹھیک ٹھاک ہے, کار نہیں, مکان نہیں, بیوی نہیں, میں مانگ رہا ہوں. تو جو ضرورت ہے مجھے میں وہ مانگ رہا ہوں. اب جناب وہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا بلا مجھے ٹکر گئی. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ تو بڑے لوگوں میں ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, پر ایک ہی لفظ میں انہوں نے بڑا عجیب بات کی تھی. میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا مرزا صاحب آپ انگریز کے وقت میں بھی جیل جاتے رہے اور اب ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں, اب اس دور میں بھی آپ اکثر جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ باہر کی تو آپ کو فضا پسند ہی نہیں لگتی, روٹی اچھی نہیں لگتی. تو کیا فرق کیا محسوس کیا؟ تو کہنے لگے کہ انگریز بے دین تھا, بے آئین نہیں تھا. ہمارے مسلمان بے دین بھی ہیں, بے آئین. میں کہا اس کے پاس دین تو نہیں تھا لیکن کوئی اصول تو تھے, کوئی آئین تو تھا, کوئی ضابطہ تو تھا, کوئی A کلاس B کلاس کا فرق تو تھا. انہوں نے کہا یہ تو سبحان اللہ سب کو رگڑا لگا دیتے ہیں, نہ یہاں دین ہے نہ یہاں آئین. یعنی اندازہ کریں. اور اسی پہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ڈیرہ غازی خان میں جا رہا تھا تقریر کے لیے, اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ڈی سی انگریز تھا اور ایس پی مسلمان تھا. ایس پی نے سمری بھیجی ڈی سی کو کہ عطا اللہ شاہ بخاری جلسے کے لیے آ رہا ہے, اشتہار لگ گئے ہیں, اور یہ تو سب سے بڑا خطرناک آدمی ہے, دہشت گرد آدمی ہے, اور اس کی تقریر میں تو لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے, یہ تو عذاب آ جائے گا ہمارے ضلع میں, اس کا داخلہ بند کر دیا جائے, اس کو ڈیرہ غازی خان کے حدود میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی جائے. میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں, ورنہ اس ضلع میں جو فسادات ہوں گے یا اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ داری پھر مجھ پہ نہیں ہوگی. میں نے قبل از وقت بتا دیا ہے. جب ڈی سی کے پاس وہ سمری پہنچی تو پڑھ کے رکھ دی, جواب نہیں دیا. 1 دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا. ایس پی صاحب غصے میں بھاگتے ہوئے ڈی سی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا سر میں نے 2 دن ہوئے ہیں آپ کو رپورٹ بھیجی ہے, جواب نہیں آیا, جلسے کے دن قریب آ رہے ہیں, ہم نے ان کی تعمیل بھی کرانی ہے, ضلع سے روکنا بھی ہے ان کو. تو ڈی سی کہنے لگا کہ ایس پی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آئی. نے کہا سر بڑا واضح لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جرم نہ کرے اور سزا پہلے دے دی جائے. ابھی وہ ہمارے ضلع میں آیا ہی نہیں, اس نے تقریر ہی نہیں کی, کوئی شرارت ہی نہیں کی, کوئی فساد ہی نہیں کیا, تو ہم سزا پہلے دے دیں کہ ہمارے ملک میں اس کے انسانی حقوق جو ہیں پابندی لگا دیں کہ ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. یہ سزا جرم سے پہلے ہے, اس کو میرا ضمیر نہیں مانتا. کسی بھی شکل میں آنے دو اس کو, تقریر کرے گا, شرارت کرے گا, ہمارے پاس قانون ہے, فورس ہے, ہمارے پاس حکومت ہے, اقتدار ہے, ہم نمٹیں گے اس سے. یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ آیا نہیں اور سزا ہم پہلے جاری کر دیں.
اب مسلمان دیکھیں یہ لکھ رہا ہے اور انگریز یہ لکھ رہا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ جب وہاں ڈیرہ غازی خان، اس زمانے میں کہاں سواریاں بسوں کے ہوتے تھے، دھکے کھا کھا کے آدمی پہنچتا تھا، اڈے پہ اترے تو کسی نے کہا، شاہ جی کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، انگریز میرا بھی دشمن ہے لیکن میں بھی آل رسول ہوں، آج کے جلسے میں کوئی بات نہیں ہوگی حکومت۔ اس نے اگر اتنا لحاظ کیا ہے تو ایک رات ہم بھی لحاظ کرتے۔ تو بہرحال یعنی مانا یہ تھا کہ اصولی سی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تو نہ عقیدہ رہا، نہ آئین رہا، نہ ایمان رہا، نہ دین رہا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اتنے چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر زبان میں مانگتے ہیں، تو اب کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کی زبان سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور ہر کسی کی دعا منظور کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور جو بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اسی لیے تو ہمارے عرفات میں 20 لاکھ آدمی کھڑا دعا مانگ رہا ہے، 29 کے ختم میں 20 لاکھ آدمی کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ خیال ہو یار بہت شور کرے پتہ نہیں ہماری دعا کا اللہ کو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا، تو کون مانے گا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ شور مچائیں، ہم کروڑ نہیں، ساری دنیا کے 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ایک وقت میں مانگنے لگ جائیں، وہ سن رہا اور دینے پہ قادر ہے، اور اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ اب اگر اسی میں کسی غیر کو آپ شریک کریں گے تو یہ شرک فی صفات ہے۔ اب اگر آپ مثلا اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا معین الدین اجویری مدد کن، تو آپ ایمان سے کہیں کہ اس وظیفے کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے جو معین الدین کو پکار رہا ہے؟ یا علی، آپ کشتی لڑ رہے ہیں تو یا علی، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یا علی، یعنی حضرت علی کو آپ اچھے کاموں میں بلاتے ہیں، کبھی کرکٹ کے لیے، کبھی فٹ بال کے لیے، کبھی کشتی لڑنے کے لیے، کبھی باکسنگ کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے کہیں گے کہ یا علی مدد، یا ہم کہیں گے یا پیر، یا دستگیر، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ جیلانی، یا شیخ معین الدین چشتی، تو جب یہ ہم پکار رہے ہیں تو کیا وہ ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں سن رہے تو پکارنے کا فائدہ؟ پھر تو کوئی پاگل ہے پکارتا ہے جو اگلا سنتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے، یہاں سے اگر آپ آرڈر دینا شروع کر دیں گے کہ بیگم صاحب میں نے یہ کھانا ہے ذرا جلدی پکا لیں، تو کہے گا کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں، تم کیوں چڑھ رہے ہو؟ کہاں ہے تمہاری گھر میں ہے؟ او بابا یہاں جو کہہ رہے ہو ٹیلی فون کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کوئی واسطہ ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں سے، تو کہیں گے جو بات خراب ہو گیا، لوز ہے کوئی معاملہ۔ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ آپ جب ایک آدمی پکارتا ہے کہ مدد کن یا معین الدین چشتی، اور بغیر داد بلا افتاد کشتی، کہ مصیبتوں میں میری اور غم میں میری کشتی جو ہے وہ گھر چکی ہے، میری مدد کر۔ اور باقاعدہ انہوں نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ، اور یہ بھی عقائد جو ہیں وہی سے آئے ہیں، باقاعدہ روافض میں یہ ایک ہے ان کی ناد علی، باقاعدہ ان کا وظیفہ ہے، اور یہ باقاعدہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الفاطمہ، میرے پاس 5 تن جو ہیں میں تو جہنم کی آگ ان کے ذریعے بجھا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا خوف ہے جہنم کا؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، کہ ایک حضرت مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ ان کے 2 بیٹے حسن حسین، تیسری بیٹی کو نہیں مانتے، اور 5واں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مشرکوں نے بنا لیا کہ بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور اس کے بعد باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد تم اپنا رخ جو ہے وہ بغداد کی طرف کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد الٹے پاؤں 11 قدم جانے کے بعد پھر سیدھے ہو کے چلے جائیں، تمہاری مشکل جو ہے فوراً حل کر دیں گے، حضرت کی روح ادھر متوجہ ہو جائے گی اور تیری ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ باقاعدہ کتابوں میں یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو کس سے کہانیاں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔
یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بھی اس قدر تصرف کا حق حاصل، تو اس کو کہتے ہیں شرک کی صفت کہ علم غیب تو اس کی صفت تھی، لیکن انہوں نے وہ کہ ہماری بات کو جانتا ہے. جیسے باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، ان کے عرس شریف میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ اسی عرب علاقے کا پیر تھا، بزرگ تھا. کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے وہ جا رہا تھا تو راستے میں اور بھی لوگ بڑے زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو جس قافلے میں وہ سفر کر رہا تھا اس میں ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی، اور یہ دل تو پھر دل ہوتا ہے نا، لڑکی پہ آ گیا، کیونکہ محبت کی تو نہیں جاتی تو ہو جاتی. اب وہ بیچارہ پریشان حیران. اچھا خدا کی شان ہے، وہ قافلہ چل پڑا، یہ رہ گیا ہے، دوسرے قافلے میں آ گیا، وہ پتہ ہی نہیں وہ لڑکی کون تھی، کہاں کی تھی، کس علاقے کی تھی، کس کی بیٹی تھی. اب یہ اس کے عشق میں غمگین ہے اور پریشان ہے، لیکن جا رہا ہے کہ اب میں کروں تو آخر کیا کروں. شاید وہ وہی عرس میں کہیں کوئی موقع مل جائے، پھر نظر پڑ جائے تو میں معلومات کروں گا. وہ کہتا ہے کہ جناب میں اسی غم میں غلطہ ہوں پیچا، میں نے موقع کی تلاش کی کہ جب کوئی میرے شیخ کی مزار پہ رش نہ ہو، زیادہ بندے نہ ہوں، اکیلے میں جا کے درخواست کروں. کہتے ہیں رات کو آدھی رات کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے آ کے حضرت پہ سلام پڑھا، تو ابھی ہاتھ باندھ کے میں کھڑا تھا تو میرے شیخ نے اندر سے آواز دی کہ میرے مرید جاؤ، وہ لڑکی میں نے تم کو دی. اب ایمان سے کہیں یہ شرک ابو جہل کو سناؤ نا، وہ پاگل ہو گئے باقی. اگر آج ابو جہل زندہ ہو نا، اس کو کوئی سنا ہے کہ جناب ایسے پیر صاحب نے کہا تھا قبر سے، وہ تو کان پکڑ کے بھائی. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ آج حضور کے صحابہ کو دوبارہ زندہ کر دیں. اگر اللہ ان کو زندہ کر دے اور جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیں وہ نہیں سمجھیں گے دیکھتے ہوئے فوراً، کہ کوئی ہمارا مسلمانوں والا کام ہی نہیں رہا، کوئی ہمارا عقیدہ نہیں رہا، کوئی ہمارا عمل نہیں رہا، کوئی ہماری صفت نہیں رہی، کوئی ہماری صورت نہیں رہی، کوئی ہماری سیرت نہیں رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ایمان سے کہ ہمارے گھروں سے لے کر چاہے مولوی کا گھر ہے یا ڈاکٹر کا گھر ہے یا پیر کا گھر ہے، ایمان سے کہیں پوری انگریزی تہذیب سے سجا ہوا ہے کہ نہیں. ایک ایک گھر میں دیکھ لیں، پردے دیکھ لیں، صوفے دیکھ لیں، ڈنر سیٹ دیکھ لیں، کافی سیٹ، ٹی سیٹ، ٹیبل سیٹ، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، ٹی وی، ڈشز اور تصاویر اور جناب قالینیں اور یہ اور پھر اس کی تقسیم کہ جناب یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، اور یہ فلان ہے، یہ فلان. بالکل لفظ بھی وہی، نام بھی وہی، لغت بھی وہی. آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ بلکہ یعنی بڑے آدمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سامان جو ہے وہ باہر کا ہو. یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر میں ایک ایئر کنڈیشن اپنے ملک کا بنا ہوا لگا لوں تو وہ کہیں گے پاگل آدمی یہ جناب کوئی چلتا ہے بس. وہ ہم خریدیں گے اچھا تب بنے گا نا، ہم خریدیں گے، کمپنی کو پیسہ ملے گا، فیکٹریاں ترقی کریں گی تبھی تو اپنے نقائص نکالیں گی. جب انہوں نے ایک دفعہ بنایا ہم نے خریدنا ہی چھوڑ دیا تو کیا کریں گے، تو اور نیچے جائیں گے. اور اگر ولایتی کوئی لگا ہو گیا نہیں کمال ہے جی مزہ آ گیا نا، دیکھو نا دیکھنے میں بھی شکل ہے نا معاشرے میں، یہ جناب چیز ہے، آواز ہی نہیں آتی، بڑا بالکل بڑا سکون ہے. تو جب یہ عالم ہو تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط کہا نہ. ایمان سے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے تو ایک تصور کیا نا، کوئی حقیقی مسئلہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا یعنی اگر بفرض محال اللہ پیدا کر دے، اللہ تو قادر ہے نا، تو جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے تو ہر آدمی کی شکل الگ ہے، صورت الگ ہے، لباس الگ ہے. آج کل تو ماشاءاللہ یعنی جتنی جماعتیں ہیں اتنی رنگ ہیں، کوئی سبز والا ہے، کوئی کالے والا ہے، کوئی بھورے والا ہے، کوئی نسواری والا ہے، کوئی بٹن والا ہے، کوئی تکمے والا ہے، کوئی جناب بڑبی ٹوپی والا ہے، کوئی گول ٹوپی والا ہے، کوئی چوڑ ٹوپی والا. انا للہ و انا، رونے کے سوا اور کیا ہو. تو اب جناب وہ لکھتے ہیں کہ مرشد نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ غم نہ کرو، وہ لڑکی میں نے آپ کو دے دی. وہ کہتا ہے کہ میں حیران پریشان، ایک تو شرمندہ بھی بڑا کہ یار میری تو چوری پکڑی گئی، پیر کو تو پتہ ہی لگ گیا کہ میں اس لڑکی پہ عاشق ہوں. اب دیکھو کتنا بڑا علم غیب ہے کہ پیر مزار میں ہے، اس کو عشق راستے میں ہو رہا ہے.
یہ جو پیر کی مزار پہ ہے تو پیر نے وہ عشق بھی بتا دیا، اور اچھا یہ جو علم ہو گیا، پھر پیر کا کمال دیکھو، کہا کہ وہ لڑکی بھی تم کو دے دی، یعنی اب اس کو پیر کے علم پہ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے پیر تو جانی جان ہے نا، پیر کو تو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے نا، لیکن وہ کہتا ہے ایک شک مجھے ضرور ہوا کہ پیر نے لڑکی مجھے کیسے دے دی، لڑکی تو کسی اور کی ہے، پیر صاحب کی تو نہیں ہے، اپنی تو چلو کوئی کسی کو دے نکاح میں، دوسرے کی لڑکی کیسے دے دی؟ وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان اس بات کو سوچ رہا تھا، وہ جاننے والی بات کو نہیں، وہ تو پیر جانتا ہے نا۔ اب جناب جب وہ کہتا ہے کہ بس میں پھر وہیں روتے روتے بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ لڑکی کا باپ آیا، اس نے بھی آ کے سائیں کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ کے لنگر کے یہ لڑکی سپرد کرتا ہوں مرشد، جس کو چاہے دے دیں۔ تو کہتے ہیں اب عقدہ حل ہوا کہ پیر کو پتہ تھا کہ لڑکی ابھی مجھے ملنے والی ہے، اس لیے اس نے مجھے دے دی۔ تو اس نے قبر کے پیر کو آگے لڑکی حوالے کر دی کہ جنابی آپ اس کو لطیفہ سمجھیں گے، یہ کتاب میں یہ ملفوظات شریف باقاعدہ مطبوعہ ہیں، کتاب میں چھپے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی یہ باقاعدہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا شرک جو ہے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اب جب اس نے لنگر کے حوالے کر دی تو مرشد نے جس کو چاہیں دے دے، تو مرشد نے اس میں کون سا ناجائز تصرف کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ شرک فی الصفات کہ علم میں بھی شریک کیا، اختیارات میں بھی شریک کیا، اور دوسرے کی لڑکی کو جس کو چاہے پکڑ کے دے دینا، اعوذ باللہ۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ اب اللہ کی صفات کتنی ہے؟ صفت علم ہے، صفت سمع ہے۔ اچھا اسی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتے جائیں، مثلا اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا گھر، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسلمانوں میرے گھر کا طواف، سب سے قریب گھر، سب سے پرانا گھر، سب سے عزت والا گھر، سب سے پہلا گھر۔ اور یہ بیت اللہ جو ہے، علماء نے وضاحت کر دی کہ کہیں شرک نہ کر بیٹھے بندہ کہ بیت اللہ کا کیا معنی، یعنی اللہ کا گھر، اللہ سے گھر میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ، اللہ کی شان جو ہے، اللہ کی ذات، الرحمن علی العرش استویٰ کما یلیق بشانہ، یہ تو صرف نسبت تشریف و تکریم ہے کہ اللہ نے جس گھر کو عزت بخشنی تھی کہہ دیا میرا گھر، ورنہ تو ساری زمین اللہ کی، سارا ملک اللہ کا ہے، سارا ملک اللہ کا، لیکن یہ نسبت تشریف و تکریم و تعظیم ہے۔ تو اب اس کے طواف کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، تو اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم قبر کا طواف کریں گے تو یہ شرک طواف میں ہو گیا کہ طواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہمیں اس گھر کا، لیکن اگر ہم نے اب کسی بازار کا یا ہم نے کسی قبر کا طواف کیا تو گویا ہم نے پھر طواف میں شرک۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ایک شرک فی الذات اور ایک شرک کیا ہے، شرک فی الصفات، کہ وہ صفات جیسے صفت علم ہے، لیکن یاد رکھیں علم کامل، ہمیشہ دماغ میں یاد رکھنا، ورنہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، علم تو اللہ نے انسانوں کو دیا، علم تو اللہ نے جنات کو دیا ہے، علم تو اللہ نے پرندوں کو بھی دیا ہے، علم تو اللہ نے حیوانات کو بھی دیا ہے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو دیا ہے، حشرات کو بھی علم دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو ہے جب گرمی ہو تو نکل آتی ہیں، بعض سردی ہو تو نکل آتی ہیں، بعض چیزیں صبح ہو تو چہچہانا شروع کرتی ہیں، رات ہو تو چپ ہونا شروع کر دیتی ہیں، یہ علم تو، لیکن علم کامل کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی پہ ہیں اور ایک چڑیا نے آ کے چونچ بھری دریا سے، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ ہل نقص من ماء البحر شیء، یہ سمندر کے پانی سے اس کے چڑیا کے چونچ بھرنے سے کوئی چیز کمی ہو گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، نے کہا یار ایک چڑیا ایک چونچ میں کتنی پانی، 2 قطرے لے گئی ہوگی، اس سے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے۔
کہ اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ کا علم اتنا کامل، اللہ کا علم اتنا تام ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ اس میں اگر کسی کو شریک کرے تو وہ بھی شرک کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شرک سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں مسئلہ عقائد پر سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے شروع ہے، اور درس سابق میں نے عرض کیا تھا کہ شرک جو ہے ایک تو ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک۔ اب اگر اللہ کی ذات میں شریک بنائے تو مشرک، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہود نے بیٹا بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین مکہ نے ملائکۃ اللہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، تو یہ شرک۔ یا اسی طرح جیسے بعض عیسائیوں کا خود یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا، ان اللہ هو المسیح، تو یہ شرک فی الذات کہ اللہ کے بندوں کو اللہ میں حصے میں سے کہ اللہ کا ٹکڑا، جیسے ہمارے جوہال کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی وہ صفات جو مخصوص ہیں میرے اللہ کی ذات کے لیے، ان میں کسی غیر کو شریک کرے تو یہ بھی شرک۔ جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ جیسے علم ہے تو علم محیط، علم کامل، علم غیب، یہ اللہ، اگر اس میں وہ کسی اور کو شریک کرے تو یہ شرک ہے، لیکن صفت علم، لیکن مشرک ہو گیا۔ اسی طرح ہے صفت سمع، کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انہ هو السمیع العلیم، اسی کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ اب اگر وہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ما فوق الاسباب، یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسی سے بڑے مغالطے لگتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ کیا مانا؟ مثلا اب یہ میری بات درس جو ہے ٹیپ ہو رہا ہے تو یہ تحت الاسباب، آپ نے کیسٹ رکھا ہے، مشین رکھی ہے، میں بات کر رہا ہوں، وہ مسجل بنا رہے سجل کر رہی ہے، بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو تحت الاسباب ہے، یہ ما فوق الاسباب نہیں۔ ما فوق الاسباب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن میری آواز آ رہی ہے، یہ ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ اس کی مثال آسانی سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک موبائل ٹیلی فون ہے اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں سیٹلائٹ سے، آپ نمبر ملاتے ہیں جناب، آپ کبھی امریکہ بات کریں، کبھی برطانیہ بات کریں، کبھی انڈیا بات کریں، اور پاکستان بات کریں، اتنی چھوٹا سا ایک آلہ ہے۔ اچھا، بڑے آرام سے وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اب تو کچھ اور بھی لوگ ایڈوانس ہو گئے کہ دونوں فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یاد رکھیں یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ اسباب ہیں۔ اگر جوال آپ کا بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی، ادھر کا جوال بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی، سیٹلائٹ خراب ہو تب بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسباب ٹوٹ گئے، اسباب نہیں رہے۔ ایک ہوتی ہے چیز ما فوق الاسباب کے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی چیز کے سنے، ہر کی سنے، سب کی سنے، یہ صرف اللہ کی، کہ جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں چھپا لیا اور نگل لیا، اور مچھلی کے بطن میں اور اندھیروں میں، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں اللہ کے پیغمبر نے پکارا۔ تو اب یہ پکار جو ہے، اب ملائکہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ میں سمجھ نہیں آتا کیا ہے، اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے یونس مجھ سے پکار رہا ہے، میں جانتا ہوں۔
تو یہ اللہ کی شان ہے سننا، کہ وہاں کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ اگر چاہیں تو اپنے انبیاء کو بطور معجزہ سنوا دیں، اللہ اگر چاہیں تو اولیاء اللہ کو بطور کرامت کے بعد سنوا دیں، ان کی آواز کو پہنچا دیں، تو وہ معجزہ ہوگا، کرامت ہوگا، وہ ان کا مستقل صفت زمانی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے نہاوند پہنچ گئی، حالانکہ 1 مہینے کا سفر ہے مدینہ منورہ سے، اور کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی اسٹیشن نہیں، کوئی ریڈیو سسٹم نہیں، کچھ نہیں، وہیں کھڑے کہہ دیا ساریت الجبل، آواز پہنچ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ما فوق الاسباب، سننے کی صفت جو ہے یہ میرے اللہ کی ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اگر اسی میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں جب یہاں سے سیدنا علی کو پکارتا ہوں تو وہ بھی سنتے ہیں، شرک آ گیا۔ کہ میں جب کہوں گا یا علی مشکل کشا تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے، یا علی مدد تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے۔ جب میں کہوں گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ تو شیخ عبد القادر میری مدد پہ آئیں گے، مدد پہ تب آئیں گے کہ سننے کا عقیدہ ہوگا، اگر وہ سنتے نہیں تو کون پکارے گا؟ تو معنی یہ ہے کہ پکارنے والا چاہے لاکھ انکار کرے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ میرا مرشد سن رہا ہے، اور اسی کا نام شرک۔ اور اس میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں نعوذ باللہ کہ جیسے بڑا مشہور نعرے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ یا معین الدین چشتی پار کر دے میری کشتی، یا فارسی میں انہوں نے کہا ہے کہ بگر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یا امام بری میری قسمت کھوٹی کر دے کھری۔ یہ تو عام باتیں ہیں، یہ تو عام باتیں ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جا کے باقاعدہ طواف کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اور باقاعدہ پہلے تو تھا نا کہ چلو بھی یہ واسطہ ہے، ہم ان سے کہیں گے، یہ خدا سے کہیں گے، اب یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب کہتے نہیں ہم داتا صاحب خود کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں اسی کا نام شرک۔ اور اس شرک میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرکین بھی اگر ڈوبنے لگتے تھے تو خدا کو پکارتے تھے، لیکن آج کا مشرک جو ہے وہ ڈوبنے کے وقت بھی خدا کو نہیں پکارتا، یا بہاء الحق کو پکارتا ہے یا معین الدین چشتی کو پکارتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر ڈوبتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب کشتی پہ سوار ہیں اور کشتی کو موجوں نے پکڑ لیا ہے، ڈوبنے پہ آ گئے ہیں، تو دعوا اللہ، اللہ کو پکارے، اور مخلصین، خالص اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا، اب تیرے بغیر کوئی نہیں بچا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہم مجھے پکارتے۔ لیکن ایک ہمارا عجیب مشرک ہے کہ اگر کشتی میں بھی ڈوبنے لگے تو کہتا ہے مدد کن یا معین الدین چشتی، اور باقاعدہ نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ بھئی یا بہاء الحق ہمارا بیڑا تک۔ یعنی اس سے بڑا شرک آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اگر وہ آج حضور کے زمانے کے مشرکین کو زندہ کر دے اور وہ ہمارے لوگوں کا شرک دیکھے نا، میرے خیال میں تو بھاگ جائیں۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے جو ہمارے ہاں شرک ہو رہا، ہمارے ہاں جو شرک ہو رہا ہے، اور جو نعوذ باللہ خرافات ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو ہم نے سنا تھا نا کہ جی ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جو اعضاء تناسلیہ، مرد اور عورت کے اعضاء جو اللہ نے بنائے اس کی پوجا کرتا ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ یہ ہندو میں بلا ہے، کہ ہندو کے اندر ایک فرقہ ہے جو لنگم کی باقاعدہ پوجا کرتا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے مندروں میں باقاعدہ تصاویر بنائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ تخلیق ہے، بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ مادہ تخلیق ہے، تو لہذا اسی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی باتیں ہم نے سنی تھی ہندو میں، لیکن آج مسلمانوں میں، ہمارے اپنے پاکستان پنجاب میں ایک جگہ ہے، بڑی مشہور ترین جگہ ہے، اور آج بھی یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جاتی نا،
حقائق میں اللہ کے دین کے اندر تو کوئی شرم نہیں ہوتا ہے. یعنی آج بھی وہاں باقاعدہ لکڑی کے اعضاء تناسلیہ مرد کے بنا کے بازار میں بکتے ہیں اس پیر صاحب کے شہر میں، اور عقیدہ یہ ہے کہ جس عورت کو حمل نہ ہوتا وہ لے آتی ہے اور استعمال کرتی ہے، حمل ہو جاتا. آپ اندازہ کریں، یعنی کوئی عقل انسانی اس بات کو سوچ سکتی ہے؟ شرک کی کوئی حد ہے کہ اس قدر شرک اور اس قدر خرافات؟ یعنی آدمی بات سن نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، اور وہاں باقاعدہ بازار میں بکتی ہے. جی آپ نے یہ تو کئی دفعہ تصویروں میں دیکھا ہوگا نا کہ جی بزرگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور بزرگ بالکل اللہ معاف فرمائے یعنی صرف انڈر ویئر میں بیٹھے ہیں، اور اس کے ہر طرف کوے ہیں. یہ جی کووں والی سرکار، ہر طرف بلیاں ہیں. یہ کیا جی یہ بلیوں والی سرکار ہے. بس جی اللہ والوں کے جی راز ہوتے ہیں. بس انہوں نے جو کچھ پانا تھا نا ان بلیوں سے پایا. بھائی صحابہ نے تو نہ کووں سے پایا نہ بلیوں سے پایا. اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ باتیں تو سمجھ نہیں آئی کہ بلیوں سے ہم نے سب کچھ لینا ہے. انہوں نے تو جو پایا قرآن سے پایا، جو پایا فرمان رسول سے پایا، جو پایا اتباع سنت سے پایا، جو پایا ہے دین اسلام پہ عمل کرنے سے پایا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہو بلکہ وہ مشرک ہو. اچھا اسی طرح یاد رکھیں. اچھا اب وہ جناب بعض اوقات سب سے بڑا اعتراض اس بات پہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر سمیع اور بصیر اللہ کی ذات ہے، سننے والا دیکھنے والا، تو اللہ نے تو خود بندے کو بھی کہا ہے کہ سمیع بصیر ہے، بندہ بھی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو کہتے ہیں یہ سمیع اور بصیر. اگر صفت میں شرک ہوتا ہے تو اللہ بھی سمیع ہے، انہ سمیع، اور یہاں بھی انسان بھی سمیع ہے. اللہ بھی دیکھنے والا ہے، انسان بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ ترجمہ جو ہے وہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. بعض اوقات لفظ تو ایک ہوگا لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا. مثلا جب ہم کہیں گے اللہ کی صفت ہے سمیع، تو ہم کہیں گے بکل اقوال عبادہ سمیع بکل شیء علیم. وہ ہر بات کے سننے والا، ہر گھڑی سننے والا، ہر وقت سننے والا، رات دن سننے والا. اس کے آگے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کا سننا. ایسا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے بندہ سننے والا کب تک؟ جب مر گیا تو کیا کرے گا؟ کان بند ہو گئے تو کیا کرے گا؟ آدمی دور چلا گیا آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کرے گا؟ تو اس کا سننا اپنی جگہ ہے. اللہ کا سننا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. لیس کمثلہ شیء. اس کی سمع کو تو مخلوق کی سمع کے ساتھ تشبیہ ہو گئی. اسی میں تو کفر اور شرک ہے. اب دیکھو نا جی آپ کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی میاں بیوی ہے. یعنی مقصد ہے کہ خاوند اور اس کی بیوی ہے. تو یہاں بھی آپ کہہ دیتے ہیں میاں بیوی ہے. اچھا کہتے ہیں یہ کون ہے جی؟ کہ یہ جی میاں صاحب ہیں. اور کہتے ہیں جی اللہ میاں. تو پھر ایک معنی کریں گے آپ. جو وہاں میاں بیوی والا کرتے ہیں یہاں بھی وہی ترجمہ کریں گے. کہتے ہیں جی اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں، تو وہاں بھی تو لفظ میاں لگا دیتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ احترام و اکرام کے لیے وہ لفظ آپ لگا رہے ہیں. وہاں اس کا احترام اسی طرح ہوگا جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے. اور بندے کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی عزت اسی طرح ہوگی جیسے ان کے حالت کے مطابق ہے. لفظ ایک ہوگا لیکن جہاں جہاں لگے گا معنی اسی کے مطابق ہو کہ بھی اب سننے والی صفت کس کی ہے؟ بندے کی ہے. تو بندہ محدود، بندہ ناقص، سننا بھی ناقص. اور اگر وہ صفت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ بھی کامل، اللہ بھی باقی، اس کا سننا بھی باقی. اسی لیے تو بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ جب ایک بی بی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قضیہ رکھا اور مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ مجھے خاوند نے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کظہر امی،
تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، مجھے حرام کر دیا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، میرے اتنے بچے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ما نزل فیک شیء، تمہارے بارے میں قرآن نہیں اترا، میں کیا فیصلہ کروں؟ اب بڑھیا لڑ رہی، حجت ہے، اس نے کہا رسول اللہ کے قرآن میں سب کا مسئلہ ہے، میرا کیوں نہیں؟ نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ نے نہیں اتارا، ابھی قرآن نہیں اترا تو فیصلہ کیسے کریں؟ او جناب لڑ رہی ہے اور جھگڑ رہی ہے، اور اس کے بعد آخر اتنے غصے میں آگے کہتے اچھا حضور آپ میری نہیں سنتے نا، آپ تو میری نہیں سنتے، آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے، میں اب اللہ کو شکایت کرنے جا رہی۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، ہم نے سن لی۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہے سبحان وسع سمعہ، کہ اللہ پاک ہے تیری ذات، کمال ہے تیرے سننے کا کہ میں کمرے میں ساتھ بیٹھی ہوں، آدھی بات میں نے سنی آدھی میں نے نہیں سنی، لیکن کمال ہے کہ تو نے عرشوں پہ سب کچھ سن لیا۔ اس لیے اللہ کا سننا الگ ہے، انسان کا سننا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے اور بندے کا دیکھنا الگ ہے، اللہ کا جاننا الگ ہے اور بندے کا جاننا الگ ہے۔ جیسے اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اس کی صفات بھی کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح صفت حیات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی اور بھی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، تو یہ شرک فی الحیات ہے۔ جیسے آج کل باقاعدہ جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے، ان سے پوچھو نا جی کہ فلانے پیر جو ہیں وہ مر گئے، توبہ توبہ جی مرے وہابی، ہمارا پیر کیوں مرے؟ وہ کہتے ہیں جناب مرے وہابی، مرے مولوی مکی، پیر کیوں مرے؟ وہ بھائی کیا ہوا پیر کا؟ حضرت وہ تو وصال فرما گئے، ہمارے مرشد جو ہیں وہ تو حضرت وصال فرما گئے۔ وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا، کیا معنی؟ وہ تو اللہ سے مل گئے ہیں، حضرت مر تھوڑے گئے ہیں وہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بزرگ بڑے بڑے پیر جو ان کے سالانہ لوگ عرس مناتے ہیں۔ آپ تو الحمدللہ مکے میں رہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ عرس مانا شادی، عریس کہتے ہیں دولہا، عروسہ کہتے ہیں دلہن کو۔ آپ تو عرب میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، چلو آپ کے ملک میں عجم میں انڈیا میں پاکستان میں ہم تقریر کریں تو وہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مولوی وہابی ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ تو خود مکے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جب شادی ہوتی ہے یا دلہن کو کیا کہتے ہیں یا دولہے کو کیا کہتے ہیں، دولہا عریس ہوگا، دلہن عروسہ ہوگی، اور شادی کو عرس کہیں گے۔ اسی لیے یہ ہر سال عرس ہوتا ہے کہ وصال تو ہو گیا ہے نا، تو اب شادی بھی تو ہونا اللہ میاں کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ حیران ہوں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑی بات کوئی لکھنے کی جرت کر سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت پیر دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ایک دفعہ پیرانے پیر سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، تو اللہ میاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے، تو اللہ میاں پھسل پڑے کیلے کے چھلکے پہ، تو پیر صاحب نے روک لیا، تو اللہ نے کہا اچھا تم دستگیر ہو، ہاتھ پکڑ کے روکنے والے ہو نا، تھامنے والے ہو، تم نے مجھے بھی تو تھام لیا۔ یعنی جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا، یعنی ایسے حرفات ہیں، لغویات ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، انڈو پاکستان میں زیادہ تو ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ان ملکوں کو جانتے اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہیں، یعنی آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ حضرت سلیم الدین چشتی کی مزار پہ یا خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار پہ یا اسی طرح حضرت علی ہجویری کی مزار پہ، حضرت فرید الدین شکر گنج کی مزار پہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی مزار پہ، حضرت محبوب سبحانی کی مزار پہ آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے اللہ کے کعبے میں اس محبت و تڑپ سے سجدہ نہیں ہوتا جو وہاں مزاروں پہ، اللہ کے کعبے کا اتنی ادب سے طواف نہیں کرتے جو وہاں ہوتا ہے، ساری ساری رات ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ قوالیوں میں ان کو اتنا لطف آتا ہے، اتنا حال آتا ہے، اتنا وجد آتا ہے کہ سر رات قرآن پڑھو تو ذوق نہیں آتا۔ آپ خود یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض، کہ اعتراض برائے اعتراض نہ، آپ کبھی آخر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نا، کبھی بطور تجربہ وہاں چلے جائیں کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے، اچھا قوالی بھی چلو یعنی قوال نہیں بلکہ قوالی بھی عورتیں کر رہی ہیں، عورت گا رہی ہے،
مغنیاں گا رہی ہے، جس کے آواز سننے پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، جس کے گانے پہ لعنت فرمائی ہے، جس غیر محرم عورت کے دیکھنے پہ لعنت فرمائی ہے، اس کے بال کھلے ہوں تو لعنت فرمائی ہے، مزامیر جو گاجے باجے ہیں ان پہ لعنت فرمائی ہے، لیکن وہ اسی میں جناب ایسے مدہوش ہیں اور ایسے حال آ رہے ہیں اور ایک ایک شیر پہ کھڑے ہو کے ایسے ناچ رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے مست ہوئے ہیں، سارا قرآن پڑھ جاؤ بجا لے ان کو ذوق ہے۔ تو یہ آخر کیا ہے؟ یعنی شرک کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جرت ابو جہل کر سکتا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب خدا کے بعد ہے ہی کیا، اکیلا ہی رہ گیا توحید ہی ہے نا، باقی ہے کیا؟ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ ہی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بعد اب صرف وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے، اختیارات تو سارے دے دیے۔ اس قسم کا شرک جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ پھر ہم یعنی نعوذ باللہ ہم کہیں جی وہاں بھی بڑے سخت ہیں، ہمیں بڑا سخت کہتے ہیں، اور اللہ کے بندے تم اپنے اعمال کو دیکھ، باقاعدہ آپ جائیں گے ان مزارات پہ، آدمی کھڑے ہیں وہ آپ کو پکڑیں گے، آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ کو چوکٹ پہ جا کے باقاعدہ سجدہ کروائیں گے، آپ کو باقاعدہ ساتھ کھڑے ہو کے ان پر صلاۃ و سلام پڑھوائیں گے، اور پھر جناب ان کے ساتھ جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان میں ان کے بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ جناب تعویذات جاری کریں گے، اور یہ اولاد کا تعویذ ہے، اور یہ رزق کا تعویذ ہے، اور یہ نوکری کا تعویذ ہے، اور یہ فلاں کا تعویذ ہے، اور یہ فلاں کا تعویذ ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب سے میری دوستی تھی، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اتنے تعویذ جو روز چلتے ہیں، تم تو جو کچھ ہو تو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کم از کم اپنے آپ کو جانتے ہو، تو یہ تمہارے تعویذ و شویزوں میں کوئی فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ کہا مکی صاحب ایک دن میں جو ہم 2000 بندے کو تعویذ دیتے ہیں تو 200 کا کام تو تقدیر میں ہونا لکھا ہوتا ہے نا اللہ نے، تو جن کا کام ہو جاتا ہے وہ مرید ہو گیا پکا، جن کا نہیں ہوا وہ وہابی تھا تمہاری تقریر سے بے ایمان ہو گیا، جن کا کام ہو گیا وہ 200 تو ہمارا پکا ہے ہی ہے نا، تو وہ اگلے سال 200 اور لے آئے گا آدمی، ہمارا کام تو چلتا رہے گا، ہماری گاڑی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے یہ اندازہ کرنا کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بھی اللہ والے جو ہیں یہ بھی نہیں مرتے بلکہ صرف وصال کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جی یوں سمجھ لیں کہ جی برقع اوڑھ لیا ہے بس، اب وہ برقع اوڑھ کے ذرا دوسرے عالم میں چلے گئے، مرے نہیں ہیں، موت نہیں آئی۔ اس کا اندازہ یوں کریں، آپ کبھی جب آپ اپنے ملک میں چھٹی پہ جائیں نا جی، اس سے پوچھیں کہ یار یہاں ایک مولوی صاحب تھے قرآن شریف پڑھاتے تھے، تو بے دھڑک کہہ دے گا کوئی مر گیا۔ اچھا بھی ایک مدرسے میں ایک عالم تھے، سنا بخاری شریف پڑھاتے تھے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، یار آپ کو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں وہ 2 سال ہوئے مر گیا۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ جی ایک یہاں پیر صاحب تھے، وہ جو مر گیا نام اسی کا لے، آپ کمال ہے آپ کو نہیں پتا، وہ تو حضرت مزار شریف میں ہے، یعنی مر کا لفظ وہاں نہیں لگائے کیونکہ ان پر تو موت آتی نہیں، وہ تو برقع اوڑھ کے مزار میں تشریف لے گئے۔ اور پھر دلائل کون سے دیں گے؟ او جی حدیث میں نہیں آتا کہ انبیاء شہید حیات ہیں؟ اللہ کے بندے، عالم آخرت کے مسائل الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم سماوات کے احکام الگ ہیں، عالم ارض کے احکامات الگ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، مثال کے طور پر اب ہم یہاں رات کو 2 بجے اگر ہوائی جہاز پہ بیٹھیں تو صبح کی نماز ہم امریکہ میں جا کے نیو یارک پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، حالانکہ 12 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو وقت کا فرق ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیتے کہ سفر بھی ہو گیا اور صبح کی نماز بھی آرام سے ایئرپورٹ پہ اتر کے وضو کر کے پڑھ لی۔ تو اس لیے یہ ایک زمانے کے احوال ہیں، حالات ہیں، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا نا فقدروا لہ قدرا،
تم خود انداز کر لو، خود تقسیم کر لو گے، بلکہ ایک سال میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو ایک دن میں 5 ہیں، مہینے میں کتنی ہیں، اسی حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ جیسے بعض ملکوں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم ناروے میں گئے تھے تو ناروے سے وہ جگہ قریب ہے جہاں یہ ہے کہ 6 مہینے کا رات ہے، 6 مہینے کا دن ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ 6 مہینے میں ہم ایک رات سمجھ کے صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، تو انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی اندازہ لگایا جائے گا، راتوں کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو عالم بنائے ہیں، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اسی طرح عالم علوی ہے، عالم سفلی ہے، ان سب کے احکام اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اللہ نے شہید کو زندہ کہا، آمنا و صدقنا، نص قطعی ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب شہید پر وہی زندوں والے احکام مرتب ہوں گے جو دنیا میں زندوں پر احکام مرتب ہوتے تھے، تو اس کا معنی تو یہ ہوا پھر شہید کی بیوی سے بھی کبھی شادی نہ ہو، زندہ ہے۔ شہید کی جائیداد کیوں تقسیم ہو تو زندہ ہے، مردہ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، زندہ کی جائیداد کیوں تقسیم کی جائے؟ تو احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا یا وہ اب تک زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ صفت حیات اللہ کی صفت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، اللہ کے سوا ہر چیز قابل فنا قابل ہلاک ہے، اسی کی ذات ہے جو باقی رہے گی، وہی باقی، وہی دائم، وہی ہمیشہ رہنے والا۔ اسی لیے کلمہ سکھایا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اور ایک کلمہ آتا ہے وہو حی دائم لا یموت ابدا۔ تو اگر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ بھی شرک۔ اسی طرح اور آگے آئیں، اس کو کہتے ہیں شرک اختیارات۔ کیا مانا کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ سارا نظام عالم جو چل رہا ہے اس پہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ، کیونکہ اس نظام کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، اس نظام عالم کو چلانے والا، کہ ایک نظام اللہ نے ایسا بنا دیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ پاک کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتی ہیں، رات لمبی ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں کہ دن لمبا ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے نظام کا، شمس و قمر کا، یہ فضاؤں کا، ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی برقع حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارے نظام کے چلانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، مدبر الامور جو ہے اللہ ہے، متصرف الامور جو ہے اللہ ہے، قادر و مختار جو ہے اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء ویختار، اور کہیں فرماتے ہیں فعال لما یرید، اور کہیں فرماتے ہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ یہ صرف اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی اور کو بھی اختیار ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنا دیا ہے، تب بھی صرف، کیونکہ اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو فرما دیا، سرکار دو عالم کو فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ بھی جلال میں آئے اور آپ کا دل چاہا کہ میں صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، ان کے خلاف جو ہے دعا کر، بد دعا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اور ایک روایت میں کہ آپ نے بد دعا کی، اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا کہ لیس لک من الامر شیء۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں تو نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں یا آپ ان کو عذاب دیں، یہ تو میرے ہاتھ میں۔
اچھا خدا کی شان دیکھیں، وہ تینوں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان تینوں کو اسلام نصیب کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابی طالب کے لیے بڑے حضور کی دل پہ اثر ہوا، اللہ نے فوراً قرآن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب سمجھیں ہدایت دینے، ہدایت میرے ہاتھ میں، میری مرضی ہے ہدایت دوں، میری مرضی ہے نہ دوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی نظام عالم کو چلانے کا کسی کو اختیار ہے، جیسے یہ بات ایک بڑی عجیب انہوں نے کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں جی 4 قلندر ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں 4 نہیں 2.5 قلندر، اور بعض کہتے ہیں 1.5 قلندر، کہتے ہیں قلندر 2 پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بھی اچھا 2.5 کیوں بھلا؟ یہ بھی ایک عورت بی بی رابعہ کو بھی قلندر سمجھتے ہیں، تو عورت آدھی ہو گئی، تو لہذا 2.5 قلندر ہو گئے یا 1.5 قلندر ہو گئے۔ انا للہ و اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک نظام ہے ظاہری، یہ جو وہابی آپ کو سناتے رہتے ہیں نا، روز قرآن سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، بیچارے کیا کریں، شریعت پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، طریقت کو تو جانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں یہ ہیں مولوی بیچارے شریعت والے، یہ طریقت والے تو ہیں ہی نہیں نا جی۔ طریقت والے جو لوگ ہیں وہ تو اندر کی باتیں جانتے ہیں نا، یہ مولوی صاحبان قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی جو ظاہر ترجمہ ہوئی کرتے، جو اس کے اندر باتیں ہیں وہ تو ہمارے مرشدوں کو، پیروں کو پتہ ہے، جو صاحب طریقت لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پورے عالم میں 40 ابدال ہیں کہ تمام امور عالم جو ہیں اللہ نے ان کے سپرد کیے۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کسی علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، تباہی آ جاتی، تو وہاں جو ابدال ہے وہ جلالی طبیعت کا ہوتا ہے، آپ نے گستاخی کی تو اس میں رگڑ دیا۔ اور کہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آتا، عذاب نہیں آتا، کہتے ہیں وہاں ذرا اس کا طبیعت جو ہے اس میں بڑا حلم و حوصلہ ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، وہ راضی رہتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ اصل میں اختیار تو اللہ کا تھا، لیکن اب اللہ نے باقاعدہ مختار عام اور پاور آف اٹارنی لکھ کے ان کو دے دیا ہے کہ جی میں تو نعوذ باللہ اب ریسٹ کرتا ہوں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نا، اسی لیے وہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں نا سب۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں مخلوق بنائی ہے، شروع کی تھی احد سے، احد، اثنین، ثلوث، اربعہ، خمیس، جمعہ، تو یوم السبت خلاص اب اللہ نے ریسٹ کی۔ اس طرح کی دنیا بن گئی تو آرام کیا، تو جب آرام کیا تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم چھٹی کرتے ہیں ہفتے کی کہ یہ ہم بھی آرام کا دن ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہودی بدبخت یعنی ایسی کوئی عجیب قوم ہے کہ سیٹرڈے والے دن یعنی وہ اپنے گھر کے ٹیلی فون پہلے رات کو کاٹ دیتے ہیں کہ ٹیلی فون آئے تو اٹھا کے مجھے بات کرنی پڑے گی، پھر میں نے تو کام کر لیا نا، آرام تو نہیں کیا، وہ رات کو ٹیلی فون کاٹ دیں گے بالکل۔ اس دن وہ جو مرضی آئے وہ نہیں کریں گے، بولیں گے۔ اور جو کام والے لوگ ہیں نا وہ ان کے 2 نمبر یہودی ہیں، وہ 1 نمبر نہیں کام کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہے جو بڑے آدمی ہیں شیعہ، آپ نے کبھی دیکھا ہے ماتم کرتے ہوں؟ ابھی آپ نے کبھی ان کو ماتم کرتے کالے کپڑے پہن کے دل پکڑ کے سینے پیٹتے ہوئے لوہے مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے وہ کرائے کے غریب ہوتے ہیں بیچارے، شام کو ان کو پیسے مل جاتے ہیں، چلے جاتے، نہ پتا ہے ان کو کہ سنی کیا ہے، نہ پتا ہے ان کو کہ شیعہ کیا ہے، ان کو تو پیسے دینے ہیں، مزدوری کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب سارا دن پتھر ڈھونے پہ ہمیں ملے گا 100 روپیہ، یہاں صرف 9 اور 10 کو پاک حسین کا نام بھی لیں گے، شام کو 2000 روپیہ بھی ملے گا صحیح، تو یہ مزدوری اچھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، سینے کو مارتے رہیں گے، دوسرے دن بار ہم شرم لگا لیں گے، ٹھیک ہو جائے۔ انا للہ و انا۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں نہیں، عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اللہ سے اختیار چھین کے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، کہیں پیروں کو دیے ہوئے ہیں، کہیں ابدالوں کو دیے ہوئے ہیں، کہیں کلندروں کو دیے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ آپ جا کے دیکھ لیں شوباز کلندر کا جب میلہ لگتا ہے وہاں جا کے آپ حشر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، وہاں آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ آپ حیران ہوں گے۔ یعنی آپ یقین کریں اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، اگر آپ کے دماغ میں احساس ہے، ضمیر ہے، خدا ہے، رسول ہے، آپ وہاں جو شرک دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ شرک تو ابو جہل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں مکے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو کعبۃ اللہ سے محبت ہے، کبھی آپ ظاہر ہسپتال سے بغیر جوتے کے حرم تک گئے ہیں؟ وہ سندھ سے بغیر جوتے کے ملتان پہنچتے ہیں، سندھ سے
سندھ کے علاقے سے بغیر جوتے کے ایک دو بندے نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور جناب وہ پیر بہاول حق کے مرید ہیں، ملتان جاتے ہیں سائیں کی زیارت کرنے کے لیے سال میں، اور اپنے گھر سے جب نکلیں گے، اچھا نہ تو سواری پہ بیٹھیں گے، چلیں گے بھی پیدل، اور چلیں گے بھی بغیر جوتے کے، اور یہ سارا سفر جو ہے وہ پیدل کریں گے اور ملتان پہنچیں گے، واپسی پہ سفر کرتے ہیں، گاڑی پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا انہی کے معتقدین جو ہیں یا مکے مدینے میں ہیں، یہاں بھی جوتا نہیں پہنتے، یہاں بھی نہیں پہنتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے پیر کی مزار پہ نہیں پہنچتا تو مکے مدینے میں کیسے پہنے؟ ہم تو اپنے مرشد کی مزار پہ بھی نہیں پہنتے، یہاں بھی وہ بغیر جوتے کے ہوں گے۔ اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے اللہ کے بندے۔ دین تو وہ تھا جو قرآن میں ہو، جو اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں ہو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا ہو۔ دین ہم خود تو نہیں بنا سکتے، ہماری عقل کی اختراع کا نام تو دین نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ اچھا اب سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ہے شرک فی العبادات، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ اچھا یاد رکھیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے دل میں کسی کی انتہائی مقام کی عظمت پیدا ہو، اور جب انتہا درجے کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے انتہائی عاجزی اور ذلت پیدا ہوگی۔ کوئی عظمت پیدا ہو تو جھکے نا آپ دیکھیں نا، آپ ہر آدمی کے آگے کون جھکتا ہے؟ آپ ہر آدمی کو تو آپ سر نہیں کہتے، ہر آدمی کو تو آپ وہ تقدیس نہیں دیتے ہیں۔ تو اب شرک فی العبادات، اور آگے پھر یاد رکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ علماء نے لکھا ایک عبادات قولی ہے اور ایک عبادات اعتقادی۔ عبادات اعتقادی کا معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بھی سارا، یہ سارے عقیدے رکھنا کسی انسان کے بارے میں، یہ عقیدے کا شرک ہو گیا۔ اللہ اس کی عبادت اعتقادی میں آپ نے شریک بنا دیا کہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ حی قیوم ہے، اللہ حی الدائم الباقی ہے، یہ ساری، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ متصرف الامور ہے۔ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھا تو شرک آ گیا، عبادت اعتقادی۔ اچھا اور ایک عبادت اعتقادی کے بجائے عبادت عملی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر عبادت عملی جو ہے وہ تین قسم پہ ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں چونکہ اسی میں ہم لوگ بڑے الجھے ہوئے کہ وہ عبادت کے پھر تین قسمیں، ایک عبادت قولی، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ یاد رکھیں پہلی تقسیم کیا تھی؟ اعتقادی اور عملی، یعنی عقیدے میں اگر شریک کریں گے تو شرک اعتقاد آ جائے گا، یا عملی۔ تو اب عملی جو ہے پھر تین قسم پہ آ گئی۔ ان کی تین قسمیں کون سی ہیں؟ کہ یا عبادات قولی، یا عبادات بدنی، یا عبادات مالی۔ پہلے آپ یہ موٹی موٹی تقسیم سمجھ لیں، کیوں بعض عبادات جو ہیں مثلا خالص بدنی، بعض عبادات جو ہیں وہ خالص مالی، اور بعض عبادات جو ہیں مشترک بین البدن والمال۔ اب جیسے مثلا نماز ہے تو بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ ہے تو مالی عبادت، اور حج ہے تو مشترک ہے، اس میں مال بھی ہے بدن بھی ہے، وہ مشترک عبادت ہوگی۔ تو اب جناب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایمان سے، صرف اگر اللہ کے نزدیک ہم صحیح معنی میں صرف اپنی نماز ہی صحیح کر لیں نا جی، تو ہمارے سارے جھگڑے ختم۔ میں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان صرف اپنی نماز کو سمجھ لے اور نماز کو صحیح معنی میں پڑھے اور نماز کے مقصد کو پالے، اور نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے تراجم کو، اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو دماغوں میں بٹھا لے، تو اس کو اور کسی ادھر ادھر دوڑنے کی، بھاگنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، علماء نے لکھا کہ تینوں قسم کی عبادات آ گئیں۔ التحیات عبادات قولی آ گئی، والصلوات عبادت بدنی آ گئی، والطیبات عبادت مالی آ گئی۔ اب تینوں عبادتیں آ گئی۔ ان تینوں عبادتوں کو مان کے ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی یہ بھی کس کے لیے؟ للہ۔ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو پیغمبر صلاۃ و سلام کا مستحق ہے، عبادت کا نہیں۔ عبادت چاہے مالی ہو
عبادت چاہے قولی ہو، عبادت چاہے بدنی ہو، وہ تو اللہ تیرے لیے ہے۔ ہاں ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، سرکار دو جہاں ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ والسلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اللہ کے نبی پہ ہم نے سلام بھیج دیا، اللہ نے ہمیں دین کا وقت فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب چونکہ پیغمبر کا ذکر بھی آ گیا، عباد صالحین کا ذکر بھی آ گیا، اللہ نے فرمایا پھر میری توحید کی شہادت دے تاکہ تیرے عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جب اللہ کی توحید کا اقرار، میرے مدنی کی عبدیت کا اقرار، میرے مدنی کی رسالت کا اقرار، اب اللہ نے فرمایا میرے بندے تو صحیح مسلمان ہو گیا، اب درود بھیج میرے مدنی پہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اللہ فرماتے میرے بندے میری وحدانیت کا اقرار تو نے کر لیا ہے، تو نے گواہی دے دی ہے، اور تو نے اپنی عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی سب میرے لیے کر دی ہے، اور تو نے میرے بدنی کی رسالت کا اقرار بھی کر لیا ہے، تو نے میرے محبوب پہ سلام بھی بھیج دیا ہے، تو نے عباد صالحین پہ سلام بھی بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد پھر تو نے اقرار و اعتراف کر لیا، اب تو نے درود بھی پڑھ لیا ہے، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اب بندہ کہتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو اب آ گئی دعا، تو اب آپ اندازہ کریں کہ صرف اگر ہم نماز سیکھ جائیں تو صرف جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا کیا معنی ہے؟ جب بڑا اللہ ہے تو پھر اور کوئی بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان سے کہیں ایک چھوٹا سا گھر ہے، دو بڑے بنا کے دیکھو نظام چلتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا بابا ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، اب جھگڑے نہ کرو، بس ایک کو بڑا بنا لو جو وہ کہے ٹھیک۔ اللہ کے پیغمبر سکھاتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہو، تین آدمی، ایک کو امیر بناؤ، گاڑی نہیں چلے گی، ایک کو بڑا بناؤ۔ تو جب ہم نے اعتراف کر لیا کہ اللہ اکبر تو اس سے تو بڑا ہے کوئی نہیں، ہم نے اعتراف، اور اس کے فوراً بعد کا سبحانک اللہم وبحمدک، ہم تنزیہ کرتی ہیں، تیری پاکی بیان کرتی ہیں، تو ہر صفت نقصان سے پاک، تیرا حمد بیان کرتی ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور کتان کہاں ٹوٹے گی؟ ولا الہ غیرک۔ صرف اپنی نمازیں صحیح کر لو، صرف اپنی نماز جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک نماز کی جو کتاب ہے نا وہی لے کے بیٹھ جاؤ، علیحدگی میں بیٹھ جاؤ، اردو کے ترجمے اٹھا کے بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو ان چکروں کو، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ اللہ نے آپ کو بھی تو مسلمان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، عقل دی ہے آپ نے کبھی پانی ناک سے تو نہیں پیا، ہمیشہ منہ سے پیتے ہو۔ آپ نے کبھی اپنے آپریشن کرنا ہو، علاج کرنا ہو، ٹانگوں سے تو نہیں کیا، ہاتھ سے کرتے، اتنا اللہ نے عقل دیا ہے نا آخر آپ کو۔ اتنی دوائیں آپ کے سامنے پڑی رہتی ہیں، کبھی اٹھا کے آپ نے روٹی کی طرح دوائیں نہیں کھائیں۔ اتنی سمجھ جب آپ کو ہے تو آپ صرف نماز کی کتاب لے کے علیحدہ بیٹھ جائیں، ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں سبحانہ کا تو سبحانہ کا کمانا کیا؟ جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم، پھر ہم سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو یہ تسبیح ہے کیا؟ اور یہ آخر کیا چیز ہے کہ ملائکہ آسمان میں کھڑے ہیں تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اللہ حکم دیتا ہے مسلمان ہو گئے ہو تو قرآن پڑھو، اعوذ باللہ من
من الشیطان الرجیم۔ اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور کئی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کہیں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایک مقام پہ آپ دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں میری عبادت میں شریک، تو شرک فی العبادات۔ اب یاد رکھیں کہ عبادت چاہے مالی ہو، عبادت چاہے بدنی ہو، عبادت چاہے قولی ہو، اس میں اگر شریک کرو گے تو مشرک بن جاؤ۔ اب دیکھیں سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ نص سے قطعی آ گئی کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا کسی سورج چاند کو سجدہ صرف اسی کی ذات کو سجدہ ہوگا، اللہ کے سوا سجدہ کرنا جو ہے کسی کے لیے نہیں، یہ شرک آ جائے گا عبادت میں۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ بیچارے دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی وہابیوں کو کیا پتا، آدم کو ملائکہ نے جو سجدہ کیا تو نعوذ باللہ فرشتے سارے مشرک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت یعقوب نے، ان کے بھائیوں نے، تو نعوذ باللہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ کیسے پھر انہوں نے سجدہ کیا انسان کو؟ تو اس قسم کی باتیں کر کے یاد رکھو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو تو پتہ نہیں، ایک سجدہ ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہے تعظیم کا۔ جناب یہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ عبادت والے جو سجدہ ہے جو ہم نماز میں اس میں تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ہم جو پیر کو سجدہ کرتے ہیں یہاں سبحان رب الاعلیٰ تھوڑا پڑھتے ہیں، تو لہذا وہ سجدہ اور ہے، یہ سجدہ اور ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اصل سجدے کی تعریف کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ ڈالنا۔ اب دیکھیں مثال قرآن پاک کہتا ہے کہ جب ہدہد دیکھ کے آیا تھا ملکہ سبا کا سارا واقعہ، تو آگے کیا کہا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ خود بھی اور اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ بھی سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے تھے؟ سورج کو جب سجدہ کرتے تھے سبحان رب الاعلیٰ، اگر نہیں کرتے تھے اس کا معنی ہے کہ سورج کو سجدہ جائز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تعظیم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی سجدہ کرتا اسی کو ہے جس کی دل میں تعظیم ہو۔ آپ نے کبھی اپنا جو کرسی رکھی ہوئی ہے آپ کے ہسپتال میں یا آپ کے دفتر میں، آپ نے کبھی کرسی کو جا کے سجدہ کیا ہے؟ دل میں تعظیم ہوگی تو سجدہ کرو گے نا، تعظیم ہی نہ ہو تو سجدہ کیوں کرے آدمی، جھکے کیوں؟ آپ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ باقی ملائکہ کا سجدہ یاد رکھو اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور کہیں فرماتے ہیں اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہاں تو اللہ خود حکم دے رہے ہیں، تو وہاں کیا منع ہو گیا؟ اس میں باوجود بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں وہ بھی دراصل سجدہ اللہ کو تھا، صرف اس جانب میں آدم علیہ السلام موجود۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ وہ کہتے ہیں وہ بھی سجدہ اللہ کو تھا، صرف جانب میں، جیسے مسجد کے آگے مثلا محراب ہے، حالانکہ سجدہ تو ہم اللہ کو کر رہے ہیں، تھوڑا اسی دیوار کو تھوڑا کریں، لیکن ہم محراب کی عزت کرتے ہیں، سجدہ تو محراب کو نہیں کرتے۔ ہم کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یعنی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم کعبے شریف میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم سجدہ اسی کعبے کی دیوار کو کرتے ہیں، یعنی پتھروں کو۔ پھر آپ میں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ ہندو بھی پتھر پوجے گا، آپ بھی پتھر پوجیں گے۔ یہ تو ایک جہاد ہے، سجدہ تو ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کعبہ نہ بھی ہو تب بھی ہم سجدہ کریں گے۔ ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، کعبہ شریف تو نیچے رہ گیا۔ آج بھی اگر حرم میں چلے جائیں، ہم چوتھی منزل پہ کھڑے ہو جائیں، چھت پہ چلے جائیں، کعبہ شریف تو بہت نیچے ہو گیا۔
تو مانا یہ ہے کہ ہم تو اس جہت کو سجدہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نہ کہ کسی مکان کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ کہ کسی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سجدہ بھی عبادت ہے، تو جب اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکو گے اور سجدہ کرو گے تو یہ بھی شرک آ جائے۔ اسی لیے صحابہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، باہر کی دنیا میں ہم جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں بادشاہوں کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے دین دنیا دونوں کے بادشاہ ہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں۔ میں خبردار، لو آمرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ، یعنی خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، لیکن کیونکہ سجدے کی اجازت نہیں، تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادات۔ اب عبادات چاہے بدنی ہو، اس میں اگر ہم غیر کو شریک کریں گے تو مشرک، عبادات قولی ہو اس میں ہم شریک کریں گے تو مشرک، عبادات مالی ہو اس میں ہم کسی کو شریک کریں گے تو مشرک۔ تو یہ ہے شرک فی الاختیارات اور شرک فی العبادات۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی کیسٹ نمبر 4 سماعت فرمائیں۔